میں نہیں جانتا کہ ہمارے درمیان اس قدر جھوٹ کیوں رائج ہے۔ آیا جھوٹ کے بازار کا رواج اس لیے ہے کہ اس میں جن سے ایمان نہیں ہے، ایمان کی اس کے اندر کوئی تمنا، ایمان کا کوئی چراغ اس کے اندر روشن نہیں ہے اس کے دل میں، وہ صرف دنیا کے نفع کو دیکھتا ہے، وہ صرف اپنے اولاد، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ایمان کو بھلا بیٹھتا ہے۔ نماز نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور کوئی نماز اگر نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، اور جھوٹ سب سے بڑی برائی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ وہ نماز کون سی نماز ہے؟ آج کل کے دیو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی شکل میں اسلام دشمنی پر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 3 دشمن ہیں۔ ایک آپ کا ڈائریکٹ دوست ہے، ایک آپ کے دوست کا دوست ہے، اور ایک آپ کے دشمن کا دشمن، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آپ کا ڈائریکٹ دشمن ہے، ایک آپ کے دوست کا دشمن آپ کا دشمن ہے، اور ایک آپ کے دشمن کا دوست وہ آپ کا دشمن ہے، تو ذرا مجھے فرمائیے کہ چاہے مذاکرات ہوں یا ہمارے اسلامی ممالک ہوں، اگر وہ ایک انڈیا سے اور اسرائیل سے اس کی دوستی ہے، اور اسرائیل کی امریکہ سے دوستی ہے، ہم اسرائیل کے مخالف ہیں، شدید ترین ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اور اسرائیل امریکہ کا دوست ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ہمارا اور اسلام کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ اور ایمان کہ قرآن حکیم اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ وہ لوگ جو آیات الہی پر یقین نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، افطرا پردازی کرتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ اور آیات الہی پر ایمان رکھنا متضاد ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ جھوٹا ایمان نہیں رکھتا اور جھوٹ بے ایمانی سے جڑیں پکڑتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جھوٹا آدمی بظاہر اسلام کے آداب و رسوم کا پابند ہو اور بازام خود آیات الہی پر ایمان رکھتا ہو، تہجد گزار ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور نیک کام انجام دیتا ہو، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ یہ گمان خود پسندی اور دانائے وہمی کی دوستی سے پیدا ہوا ہے، ورنہ وہ دین جس کی بنیاد صداقت اور راستگاری پر رکھی ہوئی ہے، جھوٹ کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہو کر سوال کیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ کی کتاب اور سنت پیغمبر ہم آواز ہیں، کیونکہ جھوٹ کا ایمان سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کا ایمان جاتا رہے اور زمرہ فاسقین میں شمار ہو جائے اس کا، لیکن جب وہ جھوٹا ہوگا، ایمان کا گوہر گراں بہا اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ایمان دل کو روشن کرتا ہے، اور دل جو روشن ہو جائے، زبان اور تمام اعضاء و جوارح روشن ہو جاتے ہیں۔ زبان جب روشن ہو جائے تو جھوٹ کی تاریکی کو اس میں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ایمان سے جھوٹ کی ناسازگاری کس طرح کی ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کیا جھوٹ ایمان حقیقی اور ایمان ظاہری دونوں کے ساتھ سازگار نہیں؟ یا فقط ایمان حقیقی اور ایمان باطنی کو لے اڑتا ہے اور ایمان ظاہری کا مخالف نہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام ہمارے سوال کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی حقیقت ایمان کو پا نہیں سکے گا مگر اس وقت کہ جب جھوٹ سے ہاتھ اٹھا لے، چاہے سنجیدگی ہو یا شرارت و مذاق۔ جب تک مسلمان جھوٹ بولتا ہے، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھتا، خواہ وہ ہر روز روزے سے رہے، شب بیداری کرتا ہو، کمزوروں کی امداد کرتا ہو، یہ نیک کام تزئین و آرائش کی مانند ہیں تاکہ گھر کے نقش و نگار کو سنوارا جائے، لیکن ایسی صورت میں کہ گھر ہی ویران ہو تو نقش و نگار
6 معنی دائرید کیا مطلب ہوا اس کا، کیا مقصد ہوا گھر کو سجانے کا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الکذب ہوا خراب الایمان، یقیناً جھوٹ خود ہی ایمان کی بربادی ہے۔ اگر انسان اپنی آزمائش کرنا چاہے کہ آیا حقیقت میں وہ دین اسلام پر ایمان لایا ہے اور پیغمبر اسلام کا پیروکار بن چکا ہے یا نہیں، تو اس کی آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کڑی نگرانی میں رکھے۔ اگر اپنی باتوں میں جھوٹ کا سراغ پا جائے تو جان لے کہ اس کے ایمان کا خانہ خراب ہے اور دل تاریک و ظلماتی ہے، اور ایمان اس کے قلب میں درخشندگی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر جستجو کامل کے باوجود اپنی باتوں میں جھوٹ نہ مل سکے، خاص سنجیدگی میں ہو یا مذاق میں، تو ایسے مردان کامل کو خوشحال ہونا چاہیے کہ وہ سعادت مند ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کا سروکار علی اور اولاد علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ پاکیزہ لوگ ان کے دوستوں میں سے ہیں، قرآن کے سچے پیروکار اور محمد و آل محمد کے مومن ہیں اور ان کے ساتھ ہی مشہور ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہماری آج کی دنیا جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتی، اور یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ جھوٹے انسان کا وضو کامل ہو جاتا ہے؟ اگر وضو کامل نہیں ہوتا تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اسی طریقے سے اگر وہ روزے کی نیت کر لے اور جھوٹا شخص ہو تو سارا دن اس کا فاقے میں گزرے گا، روزے میں نہیں، کیونکہ جھوٹ ایک دھوکہ ہے، اور دھوکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے فرمایا ہے کہ دھوکے باز ہم میں سے نہیں، ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں، اور اس کا ایمان سے تعلق نہیں۔ قرآن کے سچے پیروکار محمد و آل محمد کے مومن ہیں اور ان کے ساتھ ہی مشہور ہوں گے انشاءاللہ۔ فضلاء کو امام علیہ السلام کے کلام کا ادبی ذوق اور حسن زیبائی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ خود ہی ایمان کی بربادی ہے، جبکہ اگر جملہ فعلیہ ہوتا تو یخرب الایمان اس نقطے کی وضاحت نہ کر سکتا، بلکہ معنی یہ ہو جاتے کہ جھوٹ خود ہی ایمان کی بربادی ہے، نہ یہ کہ ایمان تو کارآمد تھا لیکن جھوٹ نے اسے خراب کر دیا۔ اس لیے کہ ایمان ہوتا تو جھوٹ نہ ہوتا، بس جھوٹ خود ہی ایمان کی بربادی ہے۔ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ میں تحریر فرماتے ہیں، سمرہ نے معاویہ سے 4 لاکھ درہم وصول کیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جعلی طور پر ایسی احادیث وضع کرے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مذمت اور ابن ملجم ملعون کی تعریف ظاہر کریں۔ اس کی وضع شدہ احادیث اس طرح سے تھی کہ مثلاً کہا گیا کہ مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مِن، اور ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور اللہ کو اس بات پر گواہ ٹھہراتا ہے جو اس کے دل میں ہے، درا حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ ابن ملجم کی مدح میں نازل ہوئی ہے، استغفر اللہ، ومن الناس من یشری، اور لوگوں میں ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ بے حیائی میں اس حد تک بڑھ گیا کہ انتہا کر دی، حالانکہ دوسری آیت تمام آیات مسلمانوں کے اتفاق سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اکرم کفار قریش کے شر سے راتوں رات مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کر کے نکل رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سکون کی نیند مکمل کی، اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے کر جان سے ہاتھ دھو ڈالے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتی کے ساتھ اپنے ہجرت کے سفر پر روانہ ہو جائے۔ ویورز، آپ سوچیں کہ اگر کوئی دوست یا کوئی احباب یا رشتہ دار آپ کو گھر میں اس حالت میں چھوڑ دیں کہ رات کو میرے دشمن آئیں گے اور سب کے سب باہر کھڑے ہو جائیں گے آ کے اور تم سکون سے سو جانا، تو کیا آپ کو نیند آئے گی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی تو میرے بستر پر سو جاؤ، تو مولا علی فرماتے ہیں رسول کا حکم تھا، آج میں سکون سے سویا، اور جو امانتیں مجھے سونپ کے گئے تھے کہ صبح میں دے دینا ان لوگوں کو کہ جو ان کے حقدار ہیں، ان میں مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے،
क्रिश्चियनिटी के लोग के भी थे, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था वो लोग भी थे। तो ये अमानतें देकर मेरे पास आ जाना, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो चला कि आज की रात कम से कम मुझे मौत नहीं आएगी, और वो सुकून की नींद सोए। और बाहर दुश्मनान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनान इस्लाम बाहर खड़े रहे। रसूल अकरम की दूसरी हदीस में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब रसूल खुदा से पूछा गया, मोमिन डरपोक हो सकता है? फरमाया हाँ। पूछा गया, बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। पूछा गया, झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं। ये दूसरी तस्रीह है पैगंबर इस्लाम की कि झूठा होना ईमान के साथ साजगार नहीं, बल्कि मतजाद है, इस्लाम की जिद है, ईमान की जिद है। मैं नहीं जानता कि हमारे दरमियान इस कदर झूठ क्यों राइज है। आया झूठ के बाजार का रिवाज इसलिए है कि इसमें जिनसे ईमान नहीं है, ईमान की उसके अंदर कोई तमन्ना, ईमान का कोई चिराग उसके अंदर रोशन नहीं है उसके दिल में। वो सिर्फ दुनिया के नफ़े को देखता है, वो सिर्फ अपने औलाद, अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की वजह से ईमान को भुला बैठता है और झूठ का सहारा लेता है। और आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए कराम, इनके तमाम कौलों को भुला देता है कि जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जिससे हमारा ईमान ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो अफसोस है ऐसे नाम नहाद मुसलमानों पर कि हमारे नाम तो मुसलमानों वाले हैं, लेकिन हम अंदर से मुसलमान नहीं हैं। अजीब बात तो यह है कि बाज़ लोग झूठ को कभी जानते ही नहीं, वो इसको सरसरी लेते हैं कि झूठ बोल दिया है तो बिल्कुल सरसरी हो, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि झूठ कितने फसाद पैदा कर देता है, और ना ही झूठे को नापाक शुमार करते हैं। झूठा बिल्कुल वैसे ही नापाक होता है कि जिस तरह इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाए, या नमाज पढ़ने से पहले अगर उसके पैर कहीं से गंदे हैं, जिस्म कहीं से गंदा है, तो उसको धोए बगैर वज़ू कामिल नहीं होता है, और वज़ू कामिल ना हो तो फिर नमाज नहीं होती, सिर्फ उठक बैठक होती है और कुछ भी नहीं। इस तरह वो समझता है कि मैंने नमाज अदा कर ली, और वो अपने आप को दरअसल धोखा दे रहा होता है। इसमें अल्लाह का कुछ भी नहीं जाता है, इसलिए कि नमाज नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। और कोई नमाज अगर नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके, और झूठ सबसे बड़ी बुराई है, तो फिर आप मुझे बताइए कि वो नमाज कौन सी नमाज है? क्या ये नमाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई थी? तो आपका दिल गवाही देगा। अगर दिल में ईमान का थोड़ा सा भी जज्बा मौजूद होगा तो आप कहेंगे कि नहीं। जब आपके दिल से ये आवाज़ निकले नहीं, तो फिर आज से ये वादा कर लें अपने आप से कि झूठ नहीं बोलना। किसी ने मेरे सामने वजाहत की कि फ़लाँ आलिम झूठ बोलता है, लेकिन ऐन उसी हाल में मैं देखता हूँ कि इस झूठे के साथ दोस्ती की रविश भी बरकरार रखना है, जबकि झूठा किसी के साथ मुखलिसाना सलूक नहीं करता। अब जबकि वाज़ेह हो चुका है कि झूठ ईमान के साथ मेल नहीं खाता, मुनासिब है कि मुआशरे के लिए ईमान की कदर व कीमत और मुआशरे पर बेईमानी से जो बदबख्तियाँ बदनसीब बला बनकर नाजिल होती हैं, वो भी कानों से गुजार दी जाएं, ताकि इज्तमा के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा ख़तरा रोशन हो जाए। अगर कोई आलिम सू जो अपने आप को आलिम हक समझता है, वो मिंबर पर बैठकर या अपनी किसी मस्जिद में बैठकर जुमे के खुतबे में ये जानते हुए भी कि ये झूठी गढ़ी हुई हदीस है और उसको वो बयान कर रहा है, और जितने हजरात बैठे हैं जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या उस आलिम की नमाज कबूल हो गई? अगर उस आलिम की नमाज कबूल ना हुई क्योंकि वो नापाक था, झूठ बोल रहा था, और झूठ भी रसूल करीम के साथ मिला के बोल रहा था कि रसूल अल्लाह ने ऐसा फलां के लिए फरमाया है, तो आप बताइए जो लोग नमाज पीछे पढ़ रहे हैं उनकी नमाजें हो गई? लेकिन जब निकलते हैं मस्जिद से तो एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो अपना ईमान लुटाकर घर जा रहे हैं। अगर तबीब ईमान ना रखता हो, ना ही अपनी तशखीस पर एतमाद कर सकता हो, और ना ही अपनी तिब्बी हिदायत और मशवरों पर यकीन रखता हो, उसकी खयानत से ना कोई मरीज़ ज़ेबा महफूज रहेगा और ना ही कोई मालदार बीमार बच सकेगा। इसलिए कि जो मर्ज़ की तशखीस ना कर सके और दवा दे दे, तो इसलिए मक़ौला मशहूर है कि नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान।
ایسے معاشرے کا حال اس معاشرے سے بھی پست تر ہوگا جس میں کوئی طبیب ہی نہ ہو، اس لیے کہ معاشرہ جس میں پست فطرت طبیب موجود ہے ایک بوجھ رکھتا ہے۔ خیانت کار عوامل اس طبیب کے شانہ بشانہ موجود ہیں، لیکن وہ معاشرہ جو طبیب ہی نہ رکھتا ہو کم از کم ان تمام خرافات سے محفوظ تو ہے۔ لیکن طبیب صرف طب کا ہی نہیں ہوتا ہے، طبیب علم کا بھی ہوتا ہے۔ وہ ڈائگنوز کرتا ہے آپ کے دل کو کہ آپ کا دل کتنا ایمان لینے کی جو ہے، اس میں ریسیپشن ہے، کوئی شمع روشن ہے، تو طبیب پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر طبیب کو پہلے ہی موقع پہ پتہ چل جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرے پھر بھی جھوٹ بولے، تیسری مرتبہ بھی جھوٹ بولے، تو پھر طبیب کی کوئی دوا اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ چاہے روزے رکھے، حج کرے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، خمس دے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اگر محنت کش، ہنرمند، باایمان نہ ہوں تو نہ پیداواری جنس قابل اعتماد رہے گی اور نہ اس کی قدر و قیمت ہی تسلی بخش ہوگی۔ اگر رعیت، عوام میں، رعایا میں ایمان نہ ہو تو ہر ایک دوسرے پر زیادتی کرے گا، ایک دوسرے کی چوری کریں گے، باغات اور کھیت چوروں کی وارداتوں کی آماج گاہیں اور ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں بن جائیں گی، زراعت کے محصولات نابودی کے خطرے سے دوچار ہو جائیں گے، قحط کا خطرہ معاشرے کو گھیر لے گا اور افلاس و بھوک کا دیو اپنا رخ بے نقاب کر دے گا۔ آج کل کے دیو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ٹرمپ اور نیتنیاہو کی شکل میں، کہ جو بے نقاب ہو چکے ہیں، بے نقاب پہلے بھی تھے اب کھل کے آ چکے ہیں اسلام دشمنی پر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 3 دشمن ہیں۔ ایک آپ کا ڈائریکٹ دوست ہے، ایک آپ کے دوست کا دوست ہے، اور ایک آپ کے دشمن کا دشمن، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آپ کا ڈائریکٹ دشمن ہے، ایک آپ کے دوست کا دشمن آپ کا دشمن ہے، اور ایک آپ کے دشمن کا دوست وہ آپ کا دشمن ہے، تو ذرا مجھے فرمائیے کہ چاہے مذاکرات ہوں یا ہمارے اسلامی ممالک ہوں، اگر وہ ایک انڈیا سے اور اسرائیل سے اس کی دوستی ہے اور اسرائیل کی امریکہ سے دوستی ہے، ہم اسرائیل کے مخالف ہیں، شدید ترین ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اور اسرائیل امریکہ کا دوست ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ہمارا اور اسلام کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے خاص طور پہ کلام پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اگر عورت ایمان نہ رکھتی ہو تو شوہر اس پر کیسے اعتماد کرے گا؟ وہ تنہا زندگی گزارے گی۔ اگر شوہر ایماندار نہ ہو تو عورت کی بدبختی کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ اگر مقننہ ایماندار نہ ہوں، یعنی حکومتیں یا بادشاہ وہ ایماندار نہ ہوں، تو نہ قانون پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ قانون ساز اداروں پر، اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والوں پر۔ ایسی قوم کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتی۔ ایسے معاشرے میں زندگی گزارنا سوائے جلنے اور کڑنے کے کوئی اور فائدہ نہیں رکھتا۔ تو ویورز، آج میں اسی پہ اختتام دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور ہمارا جو ایک ملک، ایک مسلمان ملک 56 میں سے، جس میں سے کہ 2 یا 3 ساتھ ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یمن ہے، لبنان ہے، ایران ہے، وہ کس طریقے سے اس سپر پاور کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی مذمت تک نہیں کر سکتا۔ اور آج خادم حرمین شریفین کہنے والے کہ ہم حرم پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں گے، آج اس خادم حرمین شریفین کو ٹرمپ نے کس طریقے سے، اب بھی وہ آپ کا دوست ہے۔ سوچتے رہیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔